معزز و محتشم حاضرین و سامعین میں اور آپ اس وقت آپ کی مرکزی جامع مسجد حنفیہ رضویہ میں 11ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس نشست میں حاضر ہیں، جس کی نگرانی پیکر الفت عزیز محتشم پروفیسر محمد کاشف القادری زیدہ مجدہ و شرفہ اور معزز تمام علماء کرام خصوص بالخصوص حضرت قبلہ قاری محبوب کبریا صاحب، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد ہاشمی صاحب اور جتنے موقر علماء، قاری محمد عرفان رضوی صاحب جن کا مجھے نام آتا ہے یا جن کا نہیں آیا وہ بھی سارے، اور آج کی اس بزم کے پروقار چہرے غفاری برادران جناب ریاست علی صاحب، وقاص احمد صاحب، عباس صاحب اور ان کے تمام رفقا، میرے برادرم جناب نقیب عظیم جناب محترم کلیم اللہ رضوی صاحب، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم سب مجتمع ہیں، تو بس اسی پہلو پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنی بات کو گول اورینٹڈ کر لیتے ہیں، مقاصد پیش نظر رکھ لیتے ہیں، ہم نے لینا کیا ہے۔ بحیثیت طالب علم میں آپ کا بھائی ہوں، چیزیں آپس میں شیئر کریں گے، اس کو بعد میں دہرا لیں گے تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو پھر اٹھنے کے بعد آپ صرف تقریر سنی نہ ہو بلکہ اگر کسی کو سنانی پڑے تو وہ بھی سنا سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کیا ہے۔ آخر یہ سارے بھائی، آپ سب لوگ، یہ علماء، مشائخ یہ تشریف لے آئے، تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا تو اس کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی نشستوں کو سجاتے اور اپنے بچوں کو بٹھاتے، لوگوں کو بلاتے، بیٹھ کے بات کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات، رفت کی بات، فضائل کی بات، خصائل کی بات، شمائل کی بات۔ فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو ذکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمائے۔ خصائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ذکر کیا جائے، آپ کی عادات کیا تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو پھر کیا فرماتے، کریمہ کا دودھ نوش فرماتے تو پھر کیا فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے گفتگو فرماتے تو کیا انداز ہوتا، الفاظ کا چناؤ کیسا ہوتا، اور باڈی لینگویج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چلنے کا انداز کیا ہوتا، بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا۔ تو یہ خصائل ہیں سارے۔ تیسرا مرحلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل۔ شمائل کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک میں سے ہر عضو کی بات کرنا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی آپ کی انگشت مبارک کی بات کرتا، کوئی آپ کے ناخنوں کی بات کرتا، کوئی رخسار کی بات کرتا، کوئی آپ کی پیشانی مبارک کی بات کرتا، کوئی زلف عنبرین کی بات کرتا، کوئی آپ کی بینی مبارک کی بات کرتا، کوئی آپ کی نظر کی بات کرتا، کوئی آپ کی سماعت کی بات کرتا، کوئی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بات کرتا، اور ایسا عجیب انداز ہوتا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ صدیوں بعد 1500واں جشن میلاد آپ منا رہے ہیں، 1500 سال کے بعد
اگر مجھ جیسا حقیر بات کرے، یہ علماء بات کریں، تو آپ کی محبت بڑھتی ہے، یاد مصطفیٰ کی طرف مگن ہو جاتے ہیں، دل میں سارے خیال ختم، خیال مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ اگر یہ نہ آئے تو کم از کم گنبد خضرا کا تصور آ جاتا ہے۔ صدیوں بعد یہ کیفیت ہے، جو بیان کرنے والا ہے اس نے دیکھا نہیں ہے، ذرا سوچے جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے کیسے بیان کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، تو انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ صدیوں بعد کیفیت یہ ہے۔ آپ میں سے کوئی، یہ جو بزرگ ہیں آپ جانتے ہیں، مائیں گرب ہے، آپ کے پاس جو محبت آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ماؤں کی گود سے آئی ہے۔ باپ کو ایسے سلیقے سے دیکھا ہے آپ نے کہ میرے والد ماجد جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، زبان کہتی ہے صدقے یا رسول اللہ۔ تو یہ ایک عجیب کیفیات ہیں، فیلنگز ٹرانسفر ہوتی ہیں، ایموشنز ہیں جو یہ سارے کے سارے ہیں۔ تو صدیوں بعد کیفیت یہ ہے، تو صحابہ کرام جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ اب صحابہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کرتے ہیں، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر آپ اتنا ذکر کی نشست آپ کیوں سجاتے ہیں؟ یہی سوال ہم سے ہوتا ہے۔ آپ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ فضیلت کی بات کر لیں، خصائل سیرت کی بات کر لیں، آپ میلاد کی بات کرتے ہیں، روح انور کی بات کرتے ہیں، حضور کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ ہم نے کہا پہلے یہ بات سمجھیے۔ صحابہ سے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے سونے محبوب کو دیکھا ہے نا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا نا، تو اب جب حضور کی یاد آتی ہے تو اس یاد کو مجسم شکل دینے کے لیے ہم جانے دو عالم کے حسن و جمال کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ دل کے آئینے میں محبوب کی تصویر آ جاتی ہے اور پھر ہمارے اس محبت کو جلا ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے نا، تو وہ نقش آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس وہ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھا، ہم یہ چاہتے ہیں انہوں نے دیکھا تو نہیں، کم از کم دیکھنے کی تڑپ تو پیدا ہو جائے نا۔ یہ اٹھیں تو کہیں سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ چلے۔ یہ ان کی، ہماری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کے میزبان ہیں وہ ہوں، حضرت مولانا کاشف القادری ہوں، محبوب کبریا ہوں، حضرت قبلہ ہوں، جتنے آپ سب ہیں، ہم سے بھی کوئی پوچھتا ہے محفل میلاد مصطفیٰ کے مقاصد کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے دل میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم چاہتے ہیں جو ہماری نسل ہے نا ان کے سینے میں بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ حضور کی محبت سے، حضور کے ذکر سے، حضور کی عظمت سے ان کے ایمان کو جلا ملے، اور ملتی ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارا مقصود پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں یا کسی کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے محبت کہاں سے لی، اس نے کہا میری ماں کی گود سے محبت ملی ہے، میرے باپ کی یہ ساری وراثت ہے جو اس نے پوری امانت سے میرے سینے میں بھی منتقل کی۔ مجھے ساتھ بٹھاتے تھے محفل میں، اور جب محفل کا اختتام ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تو آج جو تم مجھے دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے باپ کی دعا ہے، میری ماں کی دعا ہے، میں آج کر کے اس محبت کے ورثے کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، پیغام بھی لے لیجئے، پاجی اے جرے مال ہوندے نے وراثت صرف مالاں دی کوئی نہیں جے ہوندی۔ ہر بندے نو یہ ٹینشن تے ہوندی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اپنی اولاد نو محتاج نہیں چھڑنا چاہیے۔ اگر رب تعالیٰ نے دتا ہویا تے انہاں نو کوئی سلیقہ سلوکہ سکھانا چاہیے، انہاں نال چیزاں ٹرانسفر زندگی چ کر دینی چاہیے، سامن تے ورتن دے طریقے ان کو بتا دینے چاہیے۔ لیکن
صرف مال وراثت نہیں ہوتی، مال نہ ہو تو بندہ محتاج نہیں ہوتا، محتاج تب ہوتا ہے جب ایمان نہیں ہوتا، محبت رسول نہیں ہوتی، محبت رسول نہ ہو تو محتاج ہے، مارا مارا پھرتا ہے، چونکہ سب کچھ بھی ہو دل کا سکون نہ ہو تو کیا کرے گا، اور کچھ بھی نہ ہو یاد مصطفیٰ ہو اور یاد خدا ہو تو پھر ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ کیسی فکر کیوں نہ ہو، کسی کو کیسی فکر کیوں نہ ہو، جہاں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ساری فکروں سے وہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب اسے فکر ایک ہی ہوتی ہے تو وہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد ہوتے ہیں۔ پیغام اس میں یہ ہے کہ آپ کے چمکتے چہرے ہیں، آپ کو ذکر سن کے حلاوت بھی مل رہی ہے، آپ ایک تسکین بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو جس دیانت کے ساتھ ماں باپ نے یہ آپ کے سینوں میں منتقل کیا ہے انہیں سلام عقیدت، آپ کو سلام عقیدت تب جب پوری محبت اور دیانت کے ساتھ آپ کی نسل کے سینے میں بھی یہی محبت رسول آ جائے، کیونکہ اب جو آگے دور آ رہا ہے یہ پرفتن دور ہے، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری طرح چھائی ہوئی ہے، اقلیت کو مسلوب کرنے کے لیے ریشنلسٹ درمیان میں آ چکے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا جن ہمارے ہاتھ میں ہے، نئی نئی فکر ہے، نئی نئی سوچ ہے۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اگر یہ کہہ دے نبی تو کچھ نہیں کر سکتے، خدا ہے تو پھر مجھے دکھاؤ، میری عقل نہیں مانتی، تو بتائیے یہی تو محتاجی ہے۔ تو میری آپ کی ذمہ داری ہے، یہ جو ہمارے ٹین ایجز بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ینگسٹر ہیں، وہ جو ہمارے ایجوکیٹرز ہیں بچے، ان سے پوچھئے یونیورسٹیز میں آج کیا ہے، ایتھیسٹ ہے، دہریہ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے خدا کو میں نہیں مانتا، اور اگر ماننے پہ آئے تو کہتا ہے مانوں گا تب جب عقل میں آئے، وہ کہتا ہے اچھا اور عقل میں بھی تب آئے، تم کہتے ہو خدا ہے تو پھر دکھاؤ نا، ریشنلسٹ ہے، تعقل پسند ہے، دکھاؤ تو پھر مانوں گا۔ تو اب ہمارا بچہ اگر وہ مسجد میں نہ آیا ہوا، آپ کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوا تو پھر پریشان ہو جائے گا، اور اگر آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوگا نا تو سوال اس نے یہ کیا کہ بھئی عقل نہیں مانتی، اگر ہے تو دکھاؤ۔ ہم نے کہا جس عقل کی تو بات کرتا ہے تو وہ دکھا دے، ہم خدا دکھا دیں گے۔ تو عقل دکھا دے، ہم خدا دکھا دیں گے۔ عقل ہوتی تو نہ خدا سے یہ گھٹائیں اور اسے منظور، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اور ایسی فکریں بھی ہیں جو ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور سے دور کر رہے ہیں، اب تو اتنا پرفتن دور آ گیا خدا سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ذات رسالت مآب سے بھی ہم نے دور نہیں کرنا۔ حضرت اقبال جب وہ لارڈ میکالا یہاں پہ آیا تو اقبال نے جو اس کی تعلیمات کے نتائج تھے نا اس پر اس وقت نظر ڈالی، اور نظر ڈال کے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور دے کر عرب کو فرنگی تخیلات حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس نے کہا یہ لارڈ میکالا یہاں جانے لگا، اس نے کہا اس امت کو تم توڑ نہیں سکتے، اگر توڑنا چاہتے ہو تو ایک ہی بات ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں، حضور کی محبت ایسی ہے انہیں مجتمع کر دیتی ہے، اور اس ایسا عشق ہے کہ صدیوں بعد بھی کوئی ذرا سی چنگاری لگائے تو پھر یہ بھڑکتے ہیں پھڑکتے ہیں، اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے سینے سے حضور کی محبت نکالو۔ نتیجہ تن انہوں نے محبت رسول میں ہمیں دو ٹوٹے کر دیا۔ یہ محبت رسول کا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتنا اورینٹلسٹ کی اس فکر کا شکار وہ بندہ ہو گیا جو محفل میلاد پر بھی اعتراض کر دے۔ بھئی محفل میلاد تو نام ہے حضور کی محبت بڑھانے کا، وہ کہتا ہے کہ یہ معاذاللہ ایسے ہو گیا، معاذاللہ ویسے ہو گیا۔ کیا اس کو خیال نہیں آتا کہ جس چیز کا ذکر ہو گیا محفل میلاد مصطفیٰ، مطلب اسپیسیفک مین ہی اس کا یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ یا حضور کی وقت ولادت میں رونما ہونے والے معجزات کا تذکرہ یا مصطفیٰ کریم کی ولادت کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھ کے اس کا تذکرہ کرنا. یہ تو ایمان بڑھاتا ہے, اس سے تو ایمان میں بڑھوتری میسر آتی ہے. تو پہلی بات کو ہم جو ہے وہ یہیں ختم کرتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے کہ جو محبت ہمارے سینوں میں ہے وہ ہم دوسرے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہماری یہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو ضرور پورا فرمائے گا. ہے ٹھنڈ پہنچے گی جب آپ بھی اپنے بچے کو دیکھیں گے, ہے بچہ انہوں دلیلہ دی کوئی لوڑ نہیں, ادھر قاری صاحب نے اذان پڑھی اشہدو ان محمد, اس نے ایسے انگوٹھے چومے, آنکھوں کو لگایا, اس نے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یہ باپ سے پوچھے ٹھنڈ کیسے پڑتی ہے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. خصلت مین عادت, ہیبٹ, اور ایبیچول کرو ان کو مطلب ان کے اندر مداومت ہونی چاہیے, یہ ان کا ایک کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ یہ فیل ہونا چاہیے. وہ عادت پتہ انہوں کنوں کہنے نے, شعور چے بھی ہوئی کہیے تے لا شعوری چے بھی ہو کہیے. یعنی عادت نو سمجھ لو, عادت کہنوں کہنے نے یہ اماں جی ابا جی وہ اولاد نو کچھ ہون لگے تے اماں کہندی بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا, تے ہور ذرا سوکھی کر لیے نا تے کچھ ماما کہنی ہے صدقے یا رسول اللہ. ہے شعور میں ہو تو تب بھی, اور اگر وہ آنکھیں بند ہوں تو خواب میں بھی کبھی کبھی ماں کہہ رہی ہوتی ہے بسم اللہ کرا ہے صدقے یا رسول اللہ. عادت وہ ہوتی ہے شعور میں بھی بندہ وہ کہے اور لا شعوری میں بھی وہ کہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان حافظ بریلوی علیہ الرحمہ نے اس پہلو پر بڑا تفصیلی کلام کیا اور فرمایا یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. عادت کی یعنی شعور اور لا شعور دونوں صورتوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری عادت. عادت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھڑانا بھی چاہے تو چھڑا سکتا, اور پنجابی چے کہنے نے پئیاں آتاں جاندیاں نہیں. تے بھائی اگر عادت پہ جائے اللہ دی توحید دے نور نو عام کرن دی, مصطفیٰ کریم دی محبت نو عام کرن دی, تے تو چنگی عادت ہے کہ لیے. جانے دو عالم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ. نمبر 1 حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. آپ یہاں گریجویٹس ہیں, پروفیسر صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں. یو نو اباؤٹ دس کہ ایک ہوں ٹیچر, ایک ہوں لیکچرار, ایک ہوں ٹیوٹر, تے ایک ہوں پروفیسر, ایک ہوں پرنسپل. جہاں ٹیچر ہوتا ہے ٹیچر کیا کرتا ہے, وہ صرف ٹیچ کرتا ہے نا, چیزوں کو وہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ ہے بس. وہ جب تھوڑا سا سینئر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ ٹیچر سے بڑھتے ہوئے اس کی پرموشن ہوتی ہے, تو اب وہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا کچھ اس کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی اپنی درس نظامی کہنے ہیں, ویسے جڑے پڑھن والے نے وہ جانتے ہیں, جدو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا ادو کتاباں دی سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھ ادو آنا شروع ہوتی ہے جدو انہوں پڑھان لگتا ہے. یہ جو کام کرنے والے نا فن جن کے پاس آرٹ بھی ہوتی ہے, جنی دیر تک بندہ سیکھتا ہوتا ہے نا ادو کیفیت اور ہوتی ہے, تو جدو ادے کو لوگ سیکھن والے نا استاد ہو جائے نا پھر گل اور ہوتی ہے. تو یہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا اس کا مرحلہ اور ہوتا ہے, یہ ٹیچ کرتا ہے صرف چیزوں کو. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حب نبیکم, اپنے نبی کی جو محبت ہے اس کو سکھاؤ. اب سکھانا کیسے ہوتا ہے؟ سکھانے میں پہلی بات تو یہ کہ تمہیں خود سمجھ ہو, اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے تم اسے ایلیبوریٹ کر سکو, اس کا لیکچر دے سکو, اس پر بات کر سکو.
تیسرا مرحلہ یہ ہے ٹیوٹر، کہ جب تم بات کر رہے ہو نا تو تمہارے صرف لفظ نہ ہو، اس لفظ کے ساتھ کچھ فیلنگز ہو جو سینوں میں منتقل ہو رہی ہو، اللہ کا نام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، بات قرآن کی ہو یا بات رسول اللہ کے فرمان کی ہو۔ یہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرح صرف لفظ نہیں ہوتے، بیان کرنے والے کی زبان نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر دل کی تاثیر بھی ہوتی ہے جو سینوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ اب ذرا اس جان عالم کے لفظ کو سمجھیے، فرمایا حب نبیکم ادبوا اولادکم ثلاث خصال منہا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پڑھاؤ نہیں، وائٹ بورڈ تے لکھ کے نہیں دسنا، سکھانا ہے۔ اور چیزیں سیکھی کہاں سے جاتی ہیں؟ ہم سب نے بچپن گزارا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو دیکھیں نا جو وہ کرتا ہے وہ ہم کریں، اسے کہتے ہیں سیکھنا۔ کس سے سیکھا؟ کوئی ایک ماڈل بناتا ہے، استاد کہتا ہے اوے تینوں پینچر نہیں لانا آندا، ادھر آیا دیکھ ذرا، اور ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ پینچر خود لگا رہا ہوتا ہے، استاد بڑا خوش ہوتا ہے، کتھوں سیکھیا یہ؟ استاد جی تانوں ویکھ ویکھ کے ہی آ گیا۔ ہم سے کوئی پوچھے نا تمہارے پاس محبت کہاں سے آئی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانوں میں ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمارے احباب، ہماری آبا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں کہ سرور عالم کا ہم نے میلاد پڑھا کے بعد کا مسئلہ ہے، ہم نے تو کرتے دیکھا اور سیکھ لیا۔ تو محبت رسول سیکھی جاتی ہے، پڑھائی۔ صحابہ نے بھی محبت رسول سکھائی ہے، پڑھائی نہیں۔ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ محبت رسول کو سکھایا جائے۔ اب سکھایا کیسے جائے گا؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محبت سکھائی ہے، امت کو بھی چاہیے کہ حضور کی محبت اپنی اولاد کو سکھائے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول معظم، لقد جاءکم رسول، آئے تمہارے پاس رسول معظم۔ اب وہ جو رسول معظم ہے، جب ڈائریکٹ ان سے خطاب کیا نا تو رب تعالیٰ نے ان کی شان کو ایسے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بھی بنا کر، مبشر بھی بنا کر، نذیر بھی بنا کر، آپ کو ٹارگٹس بھی دیے ہیں۔ آپ کی ذات کو کوئی دیکھنے کے بعد کرے گا کیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاؤ، ایک کام۔ دوسرا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اس کی تعظیم و توقیر بھی بجا لاؤ۔ تیسرا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بھی بیان کرو۔ اب یہ اہل ایمان، یہ جو دیکھنے والے ہیں، وہ ایمان بھی اللہ اور اس کے رسول پر لائیں گے، ان کی تعظیم و توقیر بھی کریں گے، اور اپنی زندگیوں کو عمل سے منور بھی کریں گے۔ یہ چیزیں کس طرح آئیں؟ ذرا واپس آئیے اسی آیہ مبارکہ پر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آئے تمہیں میں سے۔ کس میں سے؟ تمہیں میں سے۔ اب یہ تمہیں میں سے کیا مطلب؟ من انفسکم کا کیا مطلب؟ من انفسکم کا مطلب ہے کہ وہ جو محبوب تمہیں عطا فرمائے ہیں نا، تہذیب بھی تمہاری ہے، زبان بھی تمہاری ہے، تمدن بھی تمہارا ہے، لبادہ بشریت میں آئے ہیں جس کی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لبادہ بشریت میں آئے ہیں، عوارض بشریت کو قبول کیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کو اور آسان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کو گزارا۔ جب 40 سال زندگی کے ہو گئے تو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ یا محبوب اب اعلان نبوت فرما دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال میں۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے ٹرائبز کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تم یہ کہو
اب جب آپ نے یہ بات کی نا تو وہ سارے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ اپنی پروفٹ ہوڈ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, نبی ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی پروفٹ ہوڈ کو پروف کرو, اسے پروف کیجئے, دلیل دیجئے. اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے, رب تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 16 کو نازل فرما دیا. اے محبوب, آپ نے اگر بولنا ہے تو یہ کہہ دیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون, تحقیق میں تمہارے اندر اپنی زندگی پوری اس سے پہلے والی ماضی 40 سال کا تم میں گزار چکا ہوں, ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آئی کہ دلیل مانگتے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کیا پیش کیا؟ اپنا کردار. اپنا کیا کردار؟ فرمایا تمہارے اندر بچپن گزارا, تمہارے اندر لڑکپن, جوانی, تجارت, نکاح, بیٹیاں, مشکل, آسانی, خوشی, غمی, ایسے حالات بھی آئے کہ جب میں نے اعلان توحید کی تو تم نے کپڑے میرے گلے میں ڈال دیے. ایسے حالات بھی آئے میری کمر میں تم نے اوجریاں رکھ دی, میں جانے لگا تو بچوں کو پیچھے بیچ دیا, اور وہاں بھی تم نے طائف کے میدان میں مجھے لہو لہان کیا. تمہیں معلوم نہیں ساری کیفیات تمہارے سامنے ہیں کہ ساری زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے, بتاؤ میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے. حتیٰ کہ باہم جو چیمگوئیاں تھی نا, ان چیمگوئیوں میں سے ایک چیمگوئی یہ تھی, ہمارے بچوں نے تو سچ بولنا بھی محمد عربی سے سیکھا ہے. کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ ہم اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ من ہوا الصادقن, تو جواب آتا الصادق ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچ سیکھا ہے. کیوں؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر حال میں سنا ہی کیا تھا؟ سچ تھا. سیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے یہ تبدیلی جو آئی کہاں سے آئی؟ سیکھنے سے آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں بھی جب وہ پتھر مارتے ہیں, حضور نے دعائے جلال نہیں فرمائی. حضور کیا فرماتے؟ اللہم اہدی قومی انہم, اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ مجھے نہیں جانتے. حضور نے اس عالم میں بھی امت کا درد رکھا نا, میرا اور آپ کا, آنے والی نسلوں کا درد اپنے سینے میں رکھا, دعائیں دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا گیا. آپ نے اپنا کردار پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو سکھایا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ اس آیے مبارکہ کے بعد ہر امتی یہ کہہ سکتا ہے. ذرا اگلا جملہ سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, مشکل میں تم پڑتے ہو, درد وہ محسوس فرماتے ہیں. دنیا میں تکلیف ہو تب بھی حضور, قبر میں تکلیف ہو تو تب بھی حضور, حشر میں ہوگی تو تب بھی حضور, مشکلات پورے عروج پر ہوگی, جان عالم اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے. ہر مشکل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امت کا درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے. کسے نہیں معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے ہیں, غار ثور میں جاتے ہیں, عالم تنہائی میں آتے ہیں, کئی دن کسی سے کلام نہیں کرتے, تو زبان پر ایک ہی بات, آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں, ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا, میری امت کو میرے سپرد فرما دے, میری امت کی خیر فرما دے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے لیے اتنے درد کا اظہار کیا. حب نبیکم کا تقاضا یہ ہے مجھ سے اور آپ سے, کیا حضور تو ہمارے لیے روتے رہے, کیا ہمیں بھی کبھی حضور کے لیے رونا آیا؟ آج اٹھیں, گھر میں جائیں, تکلیفیں آتی ہیں, انسان کو آنسو آ جاتے ہیں. کبھی باپ بیٹھا ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, زبان پہ ہو, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ومن تقم برسول اللہ نصرته
ان تلکہ الاسد فی آجامہا تجیمی، وہ محمد سید الکونین والثقلین، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بیٹا پاس بیٹھا ہے، بیٹی ہے، چھوٹے ہیں. پوچھنے لگے ابا جان کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہو گئی؟ ابا جان پریشان ہے؟ بچے کی فطرت ہے، وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے ابا جان کیا ہوا؟ آپ کو روتا دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے، بابا کیا ہوا؟ آج بابا کہے بیٹا کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے، آج مجھے یاد محبوب آ گئی ہے، آج گنبد خضرا کی یاد آ گئی ہے. بیٹا آج کیفیت یہ اس وجہ سے ہے، کریم تو مجھے یاد کرتے تھے اور میں اپنے کریم کو بھول گیا ہوں. حضور نے تو اپنا کردار پیش کیا، مجھے خیال آ گیا امتی ہو کر میں کردار کا خالی ہو گیا ہوں. حضور تو سر سجدے میں رکھتے تھے، میں تو سجدوں سے دور ہو گیا ہوں. آج مجھے احساس پیدا ہو گیا. یہ ہے حب نبیکم. پھر اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا آؤ سجدے کی طرف، اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا آؤ کردار کی خوبی کی طرف. وہ اولاد پورے زور سے کہے گی کہ ہم نے یہ پائی ہے ساری بات، تو یہ لگن ہم نے ورثے میں پائی ہے. یہ ہے حب نبیکم. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو سکھائی کس سے جاتی ہے؟ عمل سے. ہمارا عمل یہ بتائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والا ہے. آخری حدیث اس بات کو ختم کرتے ہیں. جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا محبت لمن لا ایمان لہ، الا لا محبت لمن لا ایمان لہ، الا لا محبت لمن لا ایمان لہ. 3 مرتبہ تکرار، ریپیٹیشن. یو نو اباؤٹ کہ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے، تکرار جو ہوتا ہے، جہی شے نو بار بار پھیرا دئیے نا، پھیرا دئیے تے یا انہوں سنانا کسے نو مقصود ہوتا ہے یا پکانا مقصود ہوتا ہے. تو یہاں سنایا جا رہا ہے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متنبع کرتے، وارن کرتے ہیں، الا سنو سنو، لا ایمانا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے سینے میں محبت نہیں ہے. پھر کہا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنو سنو اس کا ایمان نہیں جس کے سینے میں محبت نہیں. پھر فرمایا اس کا ایمان نہیں جس کے سینے میں محبت نہیں ہے. اب محبت کون سی؟ دنیا کی، چھوٹے موٹے رشتوں کی؟ نہیں. کون سی محبت؟ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مراد ہے. محبت تو باقی چیزوں پر آئے تو اس کی قدر گھٹ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ باقی چیزوں کی محبت میں کہیں نہ کہیں عیب آتا ہے. جہاں عیب آتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کے احسان ہو وہ جتلاتا رہے، احسان ختم ہو جاتے ہیں. حسن کی وجہ سے پیار کرے تو حسن سدا رہندا نہیں. اخلاق کی وجہ سے پیار کرے تو سدا بندے جے بول اکو جے رہندے. ہمارے کریم وہ ہے، حسن بھی ان کا دائمی ہے، اخلاق بھی ان کے دائمی، احسان بھی ان کے آخری لمحے تک قائم و دائم. وہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا جہاں بھی ہو، اعلیٰ حضرت نے زمین و زمان میں جب لکھی تو پھر اگلے ایک مرے میں عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب. یہ اعلیٰ حضرت نے مختلف جہتوں سے مصیبت ٹلنی تب بھی، عطا کا ملنا تب بھی، سب کچھ. اس وجہ سے ہم جس پہلو پر بھی ہوتے ہیں ہم جولی پھیلا کر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ مل جائے تب بھی پہن کر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا ذریعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. حضرت اقبال ایک دن فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ امت بکھر رہی ہے، شب بپیش خدا. ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے میڈیٹیشن، مراقبہ اور تنہائی میں ایک بات کی، شب بپیش خدا بگریستم زار، اور میں نے آنکھوں سے آنسو بہائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ای مسلمان چراغ خارند و زارند. یا اللہ مسلمان ہے، یہ کیوں ڈیگریشن ہے، کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیوں پستی ہے، زوال کیوں ہے، بڑھوتری نہیں ہے. تو ندا آمد اقبال تو نمی دانت کہ این قومیں دلے دارند و محبوب ندارند. اے اقبال تمہیں نہیں معلوم ان کے پاس دل تو ہے
لیکن دل کی ٹھنڈ جانے دو عالم کی محبت کمزور ہو گئی ہے، عمل میں کمزور ہو گئے ہیں، عمل میں. پھر خود بھی اس کا جواب دیا اور تھوڑی موٹیویشن دی وفا اور محبت میں. اسی وجہ سے اقبال کا یہ شعر یاد نہیں کرنا پڑتا. اے نا ماں دی محبت سے ایویں ہی آ جاتا ہے. یعنی بڑے صغیر میں رہنے والے بچوں کو یہ شعر پڑھنا نہیں پڑتا، یاد نہیں کرنا پڑتا. پتہ ہے کون سا ہے؟ آپ نے خود ہی پڑھ دینا ہے. پڑھ دیں جو آپ کی زبان پہ آ رہا ہے، پڑھ دیں. کی محمد سے وفا تو نے تو. اقبال نے خود جواب دیا نا، یا ادھر ادھر پریشان کیوں ہو رہا ہے، کی محمد سے وفا. اور اقبال تو پھر قدسی پیکر ہے نا. یہ ذرا اس کا اینگل دیکھیے. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کی بھی پرواز اپنی ہے. فرماتے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا. مجھے شوقی. کیا بات ہے کہ ذرا شوخی بھی ہوئی تو اس کے لیے لفظ بھی شوخی لے آئے. شوخی طب رضا کی قسم ہے. تو یہ ایک انداز. تو پھر آخر میں جو ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے نا، تو وہاں کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. تو میں نے وہ سلسلہ. اقبال بھی کہتے ہیں کہ جب آخری مقام اور آخری درجہ ملنا ہے نا رب تعالیٰ کے قرب اور زیارت کا، تو اقبال کہتے ہیں مجھے بھی وہاں کھڑا کیا جائے گا. اور جو جنتی ہے نا ان میں سے میں ایک ایک کو پوچھوں گا، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی، اور میرا خیال ہے آپ کا پروگرام بھی آج کی تاریخ کا تھا جو 12 سے پہلے والی ہے. اب 12 کے بعد تاریخ بھی بدل جاتی ہے. تو خلاصہ گفتگو سماعت کر لیجئے. ہم نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو محبت ہمارے سینوں میں ہے ہم چاہتے ہیں قیامت تک آنے والی نسلوں کے سینوں میں یہ محبت رہے. امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. رب تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے اللہ کی محبت بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے اور رسول اللہ کی محبت بھی ہمارے سینے میں، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. ہوتا رہے گا کہ نہیں؟ اے ذرا تسی ہے تقریر تسی کرو نا جی، تسی کرنا ہے. صدائیں درودوں کی، صدائیں درودوں کی جنہیں سن کے دل شاد. خدا ان چہروں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں گے. وما علیہ.